بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے حیا۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، یہ بات نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حیا ہر لحاظ سے مکمل نیکی ہے۔ حیا ایک نور ہے جس کا جوہر ایمان ہے۔ حیا ایمان سے پیدا ہوتا ہے۔ صاحب حیا کے پاس ہر چیز ہوگی، اور جو شخص حیا کو ترک کرے گا وہ تمام برائیوں کا ارتکاب کرے گا، اگرچہ وہ ظاہری طور پر عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص صفت حیا سے خالی ہو تو خدا اسے آخرت میں عذاب دے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں رہ کر ایک قبطی کو قتل کیا تو فرعون اور اس کے رشتہ داروں کو معلوم ہو گیا کہ یہ قتل موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ ایک خیرخواہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ طبقہ حکمران آپ کو قتل کرنے کا سوچ رہا ہے، آپ فی الفور مصر سے فرار ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً مصر کو چھوڑ دیا۔ آپ 8 یا کم از کم 3 دن متواتر چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ شہر مدین کے دروازے پر وارد ہوئے۔ سارا راستہ آپ نے تکالیف برداشت کیں اور آپ تھکے ہوئے تھے۔ ایک درخت کے قریب آ کر بیٹھ گئے جہاں ایک کنواں بھی تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ریوڑ چرانے والے گدڑیے اپنے ریوڑ لے کر آئے اور اپنے جانوروں کو پانی پلانے آئے ہوئے ہیں۔ ان سب کے پیچھے 2 لڑکیاں بھی آئی ہوئی ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہیں، پہلے یہ لوگ پلا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہارے ساتھ تمہارے بزرگ نہیں آئے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور اسی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بات نہیں، میں آپ کے مویشیوں کو پانی پلا دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کے مویشیوں کو جلدی سے پانی پلا دیا اور اسی وجہ سے لڑکیاں جلدی اپنے مویشی لے کر اپنے گھر پہنچ گئیں۔ ان لڑکیوں کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ آج تم جلدی گھر واپس آ گئیں، کیا آج تم نے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلایا؟ انہوں نے جواب دیا، ابا جان، ہم نے اپنے مویشیوں کو پانی پلایا ہے اور اس جوان کا قصہ بھی سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس جوان کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اسے کچھ اجرت دے سکوں۔ اس وقت ان میں سے ایک لڑکی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ میرے والد بزرگوار آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کو اس کی نیکی کا اجر دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تھکے ہوئے تھے، مسافر تھے اور بھوکے تھے۔ آپ نے ان کی وہ پیشکش کو قبول کیا اور آپ علیہ السلام اس لڑکی کے پیچھے چل پڑے۔ کچھ دیر تک آپ چلتے رہے، پھر آپ نے فرمایا، یہ نامناسب ہے کہ تم میرے پیچھے چلو۔ اس لڑکی نے کہا، آپ نووارد ہیں، مسافر ہیں اور آپ کو راستے کا کیسے معلوم ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے کہا، جب میں غلط راستہ لینے لگوں تو پیچھے سے مجھے آواز دینا یا کوئی پتھر پھینک کے مجھے بتا دینا تاکہ میں صحیح راستے پر چل سکوں۔ مجھے حیا آتی ہے کسی بھی نامحرم عورت کی پشت پر نگاہ ڈالنے سے، کیونکہ ہم یعقوب علیہ السلام کا خاندان ہیں اور ہم نامحرم عورتوں کی پشت پر نگاہ نہیں کرتے۔ بہر نو
وہ لڑکی آپ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس لے کر آئی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنا پورا قصہ سنا دیا تو حضرت شعیب علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام کے حیا اور دیانت کی وجہ سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ کسی شہر میں 3 بھائی رہتے تھے۔ ان میں بڑا بھائی پورے 10 سال تک مسجد میں مؤذن کے فرائض سر انجام دیتا رہا۔ مسجد میں جو مینار اذان تھا وہ روزانہ اس پر جاتا اور اذان دیتا تھا۔ 10 سال اذان دی اور چند برس بعد وہ بھی رحلت کر گیا اور شہر والے تیسرے بھائی کے پاس آئے اور اسے کہا کہ وہ اذان کا منصب سنبھالے اور ہم چاہتے ہیں کہ مینار مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوتی رہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں عہدہ قبول نہیں کرتا۔ شہر والوں نے اس سے کہا آپ اپنی منہ مانگی تنخواہ مقرر کر لیں۔ اس نے کہا جتنا تم میرے دوسرے بھائیوں کو دیتے تھے اگر اس کا 100 گنا بھی مجھے دو تو بھی میں یہ منصب قبول نہیں کروں گا۔ شہر والوں نے کہا کیا اذان دینا گناہ ہے؟ کہنے لگا نہیں، اذان دینا گناہ نہیں ہے، لیکن میں مینار اذان پر چڑھ کر کبھی بھی اذان نہیں دوں گا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا مینارہ ایسی جگہ ہے جس کی وجہ سے میرے 2 بھائی بڑے بدبخت اور بے دین ہو کر مرے ہیں۔ میں اپنے بڑے بھائی کی زندگی کے آخری لمحات میں اس کے سرحانے موجود تھا۔ میں نے چاہا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کروں تاکہ آسانی سے اس کی جان نکل سکے، لیکن میرے بڑے بھائی نے منع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد میرے دوسرے بھائی پر وقت نزا طاری ہوا تو میں نے اپنے بھائی کے سرحانے سورہ یاسین پڑھنی چاہی، لیکن اس نے بھی مجھے منع کر دیا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، جب میرے دونوں بھائی بظاہر دیندار گزرے تھے لیکن آخری وقت بے دین ہو کر کیوں مرے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل کیا اور مجھے خواب میں اپنے بڑے بھائی کا دیدار ہوا جس پر عذاب نازل ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے اپنے بے دین ہو کر مرنے کی وجہ نہیں بتاؤ گے۔ میرے بھائی نے کہا کہ جب مینار اذان پر اذان دینے کے لیے چڑھتا تھا تو مجھے لوگوں کے گھروں میں عورتیں دکھائی دیتی تھیں اور میں بڑے بے حیائی سے ان مسلمانوں کی عورتوں کو دیکھا کرتا تھا اور میرے دل میں خوف خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں بے دین ہو کر مرا اور اب عالم عذاب میں ہوں، اور تیرے دوسرے بھائی کے بے دین مرنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ ایک واقعہ ایک کبوتر باز کا۔ شیخ ابو علی کا ایک ہمسایہ کبوتر باز تھا اور اس کے کبوتر شیخ صاحب کے گھر پر بھی آ بیٹھتے تھے۔ وہ اپنے کبوتروں کو وہاں سے اڑانے کے لیے پتھر وغیرہ مارتا جو شیخ صاحب کے گھر میں آتے تھے، جس سے آپ کو بہت ہی اذیت ہوتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے اپنے کبوتروں کو اڑانے کے لیے جو شیخ صاحب کے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے ان کو پتھر مارا اور پتھر سیدھا شیخ صاحب کو جا لگا، جس سے ان کی پیشانی زخمی ہوئی اور بہت سا خون ضائع ہوا۔ شیخ کے دوست خوش ہوئے اور کہا چلو اچھا ہوا، جیسی کل صبح ہوگی شیخ امیر شہر کے پاس جا کر کبوتر باز کی شکایت کرے گا اور ہم سب کو اس کبوتر باز کے شر سے نجات ملے گی۔ شیخ نے اپنے ایک خادم کو بلایا اور کہا کہ باغ میں جاؤ اور وہاں سے درخت کی ایک شاخ کاٹ کر لاؤ۔ خادم گیا اور درخت سے شاخ کاٹ کر لے آیا اور شیخ نے وہ شاخ اپنے خادم کو دی اور کہا کہ کبوتر باز کے پاس جاؤ اور اسے یہ شاخ دو اور اسے کہنا کہ اندھا کبوتروں کو پتھر مار کر نہ اڑائے بلکہ اس شاخ کے ذریعے اپنے کبوتروں کو اڑائے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔